صبر کرنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے حد غمگین کر دیا۔ وہ روتے روتے اپنی آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی۔ قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے کہا، میں اپنا غم اور دکھ صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں اور وہی مجھے راحت دیں گے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے، صبر اور توکل، یعنی کہ اللہ پہ بھروسہ۔ سالوں بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بن گئے اور اکال پڑا تو ان کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ وہاں سے ایک لمبا واقعہ شروع ہوتا ہے، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو مصر بلا لیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو ان کی ملاقات اپنے پیارے بیٹے سے ہوئی۔ وہی سپنا پورا ہوا جس میں سورج، چاند اور 11 تارے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، یعنی والد، والدہ اور بھائی سب ان کے سامنے جھکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں کچھ وقت گزارا اور اپنے بیٹوں کو نصیحتیں دی کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ آخر کار آپ نے وفات پائی اور وصیت کی کہ مجھے میرے باپ دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس فلسطین میں دفن کرنا۔ یہی ان کے قول کے مطابق ویسا ہی کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کافی سبق ملتے ہیں۔ صبر اور توکل، مصیبتیں کتنی بھی بڑی ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہی ہمارے ایمان کی سلامتی ہے۔ اولاد کی تربیت، بچوں کو نیک راستے پر ڈالنا اور اللہ کی عبادت سکھانا، معاف کرنا جیسے یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کیا۔ دعا کی اہمیت، ہر حال میں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی صبر، توکل، دعا اور اولاد کی تربیت کا انمول پیغام دیتی ہے۔ ان کی 12 نسلیں آگے چل کر بنی اسرائیل بنی اور ان میں کئی نبی اور رسول آئے۔ سبسکرائب